الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور تمام آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے کچھ دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے. جتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. یاد رکھیے گا، اعمال کی عمارت کے لیے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، اعمال میں مرتب ہوں، اس کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے، نماز کو نماز بنانے کے لیے، روزے کو روزہ بنانے کے لیے، حج کو حج بنانے کے لیے، تمام اعمال کو قابل قبول بنانے کے لیے، یعنی اعمال کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے، صحیح کامل ایمان والا کہلانے کے لیے، صرف نام کی حد تک نہیں، حقیقتاً مسلمان بننے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، جو آپ کی درست ہوگی، جس پر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، جس پہ آپ کی فکر مضبوط ہو جائے گی، تب آپ کا یہ سارا سلسلہ شروع ہوگا. اور اس چیز کو بعض اوقات لوگ بہت نارمل لیتے ہیں کہ یار یہ تو بس بات کی چیز ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، چلتی رہتی ہے، اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اعمال کے نامہ اعمال میں مرتب ہونے سے لے کر انسان کے صاحب ایمان کامل ہونے تک ہر چیز کے لیے وہ بنیاد ہوتی ہے، اور اس چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدہ ایک اہم ترین چیز ہے. عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں نا، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بس یہ کافی ہے. عقیدہ یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، ان پر جو ہے وہ بات اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں، عقیدہ بنیادی چیز ہے. عقیدہ آپ کے نظریات کا نام ہوتا ہے. عقیدہ آپ دین کو کیسے سمجھتے ہیں اور آپ کا اس پہ کیا ایمان ہے، آپ کا اس پہ کیا اعتقاد ہے، آپ کی کیا فکر ہے، اس کا نام ہے. عقیدے پہ تو سارے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے. عقیدے پہ تو آپ کے ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. آپ کو آپ کا عقیدہ پتہ بھی ہونا چاہیے، آپ کو آپ کے عقیدے کے بارے میں خبر بھی ہونی چاہیے، آپ کے عقیدے پہ آپ کا دل اور دماغ دونوں مطمئن بھی ہونے چاہیے. اور سنیو، تمہیں فخر ہونا چاہیے اپنے عقیدے پہ. تمہارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، تمہارا عقیدہ کچھ عرصہ پہلے کسی مدرسے کے نام پہ نہیں چلا، تمہارا عقیدہ کسی دھندے پہ شروع نہیں ہوا، تمہارا عقیدہ کسی جگہ سے گاڑا نہیں گیا. تمہارا وہی عقیدہ ہے جو ابوبکر صدیق کا عقیدہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، جو سیدنا عثمان کا عقیدہ، جو مولا علی کا عقیدہ. تمہارے عقیدے کے لیے تمہارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ 150 سال بعد جس کا نام بھی نہ ملے. تمہارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ 200 سال پہلے جس کا کوئی نشان بھی نہ ملے. تمہارے عقیدے پہ اگر کوئی پوچھے نا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہندوستان کے کسی مدرسے سے شروع ہوا، یا تمہارا عقیدہ 150 سال پہلے اغیار نے
اس دین اسلام میں گاڑا ہے تو تم بولو گے نہیں نہیں ہمارا عقیدہ دیکھنا ہے، تو سینکڑوں سال پرانی امام علی الحق کی قبر سیال کوٹ میں نہیں بتا رہی؟ اللہ کے بندے 1000 سال کے قریب پرانی قبر داتا علی حجویری کی دیکھ لو، حضرت غوث اعظم کا چمکتا ہوا مزار دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی کا گنبد دیکھ لو، خواجہ عبد الکریم سے شروع ہو ابو بکر صدیق تک چلے جاؤ، یہ سارے مزار بتا رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ کل کا عقیدہ نہیں، دربار رسالت سے شروع ہوتا آج تک چلا آ رہا، عہد رسالت سے لے کے آج تک الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ تمہیں نظر آئے گا، ہر مقام پہ نظر آئے گا۔ میں نے آج صرف اپنے عقیدے پہ تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، میں نے سوچا کہ میں عقائد اہل سنت پہ گفتگو کروں گا، پھر میں سوچتا رہا کہ عقائد اہل سنت کے کس پہلو پہ میں آج آپ سے کلام کروں۔ میں آیا تو نقیب محفل نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، امام احمد رضا خان کا ذکر کیا، وہ جو عاشقوں کا امام ہے، عشاقان مصطفیٰ کے قافلے کا برے صغیر میں سالار ہے، جس سے احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ جب میں نے ان کا نام سنا تو میں نے کہا چلو پھر آج عقیدہ اہل سنت کا ہوگا، زبان میری ہوگی، الفاظ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ہوں گے۔ آپ اس عنوان کو سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، آپ اس عنوان کو سننا چاہتے ہیں؟ ذوق سے سنیں گے، مجھے پتا چلے میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں میں کلام کر رہا ہوں۔ زبان میری ہوگی، عقیدہ اہل سنت کا ہوگا، اور الفاظ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ہوں گے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوتا، یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا، ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا، یہ وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر تمام محدثین مفسرین اولیاء کا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے، یہ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ جب عقائد باطلہ لوگوں نے گاڑنے کی کوشش کی نا، جب لوگوں نے عقائد باطلہ، غلط عقائد، گندگی ڈالنے کی کوشش کی، جب لوگوں نے لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی، کوئی رسول اللہ کے علم غیب پہ اختلاف کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے مقام رسالت پہ اختلاف کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے افضلیت پہ اختلاف کر رہا ہے، افضل الخلق ہونے پر اختلاف کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پہ اختلاف کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے میلاد سے الجھ رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے دربار سے الجھ رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے توسل پہ الجھنا شروع ہو گیا، کوئی وسیلے پہ الجھنا شروع ہو گیا، کوئی حیات پہ الجھنا شروع ہو گیا۔ اس وقت برے صغیر میں ایک مجاہد اٹھا جس کا ہتھیار قلم تھا، اور جس نے قرآن و سنت پہ، ہر اہل سنت کے عقیدے پہ دلائل کا وہ انبار لگا کے عقائد باطلہ گاڑنے والوں کے عقائد ان کے منہ پر مارے، اور سنیوں کو دلیر کر کے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایک دو نہیں، عقیدوں کا وہ، دلائل کا وہ سمندر موجود ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، ہاتھ اٹھا کے کہو حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، مثل دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس دور میں جس مجاہد نے اٹھ کے اہل سنت کے عقائد پہ پہرا دیا، اسے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اعلیٰ حضرت کے لیے نا تھوڑا سا ان کا تعارف بھی سن لیجئے۔ عشق رسول کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو شجاعت میں مہارت حاصل ہے، ان کی بہادری ان کی وجہ شہرت بنی۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی فقیہ ہونا ان کی وجہ شہرت بنا، مفسر ہونا ان کی وجہ شہرت بنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ صداقت ان کی وجہ شہرت بن گئی۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ حضور علیہ السلام پہ جان نثاریاں ان کی وجہ شہرت بن گئی۔ حضور علیہ السلام کے سب صحابہ آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، حضور علیہ السلام کا تمام صحابہ ہے آسمان ہدایت کا ستارہ ہے۔ حضور کا ایک ایک صحابی کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، ان کا تعارف ہی عشق مصطفیٰ ہے، ان کا نام سنتے ہی ذہن میں پہلا خیال جو آتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا آتا ہے۔ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو
کے لیے عشق رسول کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ تو انہیں حضرت قیس سے آج تک بھٹی میں ملا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر آپ کو مسند تدریس میں دیکھا جائے تو اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو فقہ کی مسند پہ دیکھا جائے تو آپ نے علم دین میں فتاوی رضویہ کو ہی دیکھ لو، فتاوی رضویہ کی صورت ہی دیکھ لو، مسلمانوں کی ایسی رہنمائی کی کہ اندھیری رات میں چراغ کی مانند آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی جو سب سے مین وجہ شہرت ہے نا، وہ آپ کی نے جو عقائد پہ پہرا دیا۔ جب قرآن کی آیات کا لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے عقائد باطلہ گاڑنے کی کوشش کی، لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی، اس وقت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا قلم اٹھا، کنز الایمان کے نام سے وہ ترجمہ قرآن لکھا جو صرف نام کا خزانہ نہیں بلکہ واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، جو پڑھنے والے کے سینے میں عشق مصطفیٰ گھر کر جاتا ہے، صاحب قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ کے اختیار پہ اختلاف کیا نا، بعض لوگوں نے اختلاف کیا، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضور مختار کل ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کو مختار کل مانتا ہے؟ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے تمام اختیار دے رکھا ہے، حضور مختار کل ہے؟ ہاتھ کا اشارہ تو چاند توڑ دیتا ہے، حضور ابرو کا اشارہ کر کے جس کی جیسے بگڑی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل ہے۔ جب لوگوں نے، اور یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، جب لوگوں نے اس پر اختلاف کرنا شروع کیا نا، اس پر اپنی منطق سے دلیلیں گاڑنا شروع کی اور اپنے طرف سے جو ہے عقائد باطلہ گاڑنے شروع کیے اور کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت نے حضور کے مختار کل ہونے پر رسالہ لکھا، 240 احادیث اور 44 آیات پر مشتمل اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا اختیار ہی یہ تھا، اللہ نے رسول اللہ کو مختار کل بنا کے مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلی دلیل جو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، وہ لکھی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، کیا خوبصورت ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، ان اغناہم اللہ ورسولہ۔ مجھے آپ کی ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہیے ہوگی، میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا لیکن عقیدہ اہل سنت سن کے آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا دل شکر کرے گا اللہ کا کہ اللہ نے کتنا خوبصورت عقیدہ عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ترجمہ کیا، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ سب سے پہلی دلیل اپنے رسالے میں اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ سنیو اپنا عقیدہ غور سے سنو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، ہاں، تحریر میں بھی لفظ ہاں لکھا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں یہ وہ ہاں ہے جو دلیل دے کے پوچھا نہیں جاتا، ہاں اب بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب کہاں جاؤ گے جو کہتے ہیں رسول اللہ مختار کل نہیں ہے، رسول اللہ مختار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل چلو اب کہاں جاؤ گے، ذرا قرآن تو پڑھو، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اللہ نے جیسے خود کو غنی کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو غنی کرنے والا کہا، جیسے خود کو دینے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو دینے والا کہا، جیسے خود کو بندہ نواز کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو بندہ نواز کہا، جیسے خود کو عطا کرنے والا کہا ویسے ہی اللہ نے اپنی عطا سے اپنے بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کرنے والا کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے دعا لکھی، اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ احمد رضا آپ سے فریاد کرتا ہے مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پتہ چلا ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں اپنی طرف سے نہیں مانگتے، رسول اللہ کو دینے والا اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے خود رسول اللہ کو دینے والا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا۔ میں دو اشعار بھی پڑھ لوں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ہمیں مانگنا بھی سکھایا، کہا رسول اللہ سے مانگو تو ایسے مانگو کہ آپ جوادو کریم، آپ جوادو کریم، آپ رؤوف رحیم، ٹھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو داتا عطا۔ سارے مل کے کہو نا، کیا پتا حضور کی نظر کرم پڑے اور سب کی بگڑی بن جائے۔ آپ جوادو کریم، آپ رؤوف رحیم، ٹھیک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں
ہو داتا عطا پہ کروڑوں درود، ایک ہو داتا عطا آپ پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کاروں کو اپنے گناہ گاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، ہم کر کے آپ کے گناہ کر کے آپ کے گناہ پھر مانگے آپ کی پناہ، اور آپ کہو دامن میں آپ پہ کروڑوں درود، آپ کہو دامن میں آپ پہ کروڑوں درود، ہم کر دیں نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا پہ کروڑوں اعلیٰ حضرت آگے حدیث نقل کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت آگے حضرت عباس سے نقل کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، بڑے غور سے سننا، اعلیٰ حضرت اس کا نقل کرتے ہیں، اپنے اسی رسالے میں اگلی دلیل نقل کر رہے ہیں جو انہوں نے اختیار مصطفیٰ پہ رقم کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، رضوان جنت زمین پہ اترا، رضوان جنت نے حضور کے کان میں کہا، بہت سے حضور کے خصائص بیان کیے، اور پھر کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور اللہ کے خلیفہ اعظم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر نگاہ ایمان میسر ہو، کیا خوبصورت الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر نگاہ ایمان میسر ہو اور اس میں نور بھی ہو تو اسی میں ہر عقیدے کا جواب موجود ہے، اسی میں حضور کے مختار کل ہونے کی بڑی دلیل موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اور نائب مختار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی بادشاہ کسی صوبے میں وزیر اعلیٰ لگا دے، گورنر لگا دے، تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ مختار ہے یا نہیں ہے، اسے صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ کہ جب بادشاہ کا نائب ہے تو بے اختیارہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کا نائب ہے تو مختار ہوگا، اس کے دستخط کو بادشاہ کا دستخط سمجھا جاتا ہے، اس کی ہاں کو بادشاہ کی ہاں سمجھا جاتا ہے، اس کے حکم کو بادشاہ کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی بادشاہ صوبے میں اپنا نائب لگا دے تو کوئی اس کے اختیار پہ اختلاف نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو مختار مانتا ہے کیونکہ بادشاہ کا نائب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو، بادشاہ کے نائب کو مختار کہتے ہو، اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو۔ کہا رسول اللہ کے نائب ہیں، ساری خلقت میں اگر حکم چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، ساری خلقت میں اگر حکم چلے گا۔ پھر کہا بخدا خدا کا یہ ہے در، بخدا خدا کا یہ ہے در، بخدا خدا کا یہ ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ بات ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے کہو، کروں آپ کے نام پہ جاں فدا، کروں آپ کے نام پہ جاں فدا، کروں آپ کے نام پہ جاں فدا۔
کسی نے کہا احمد رضا جہاں پدا، کہا نہ بس ایک جہاں دو جہاں پیدا، کہا دو جہاں، کہا تمہیں کیا پتا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں۔ شاعر بھی جو ہے، شاعروں میں بھی بڑے بڑے اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں، اور شاعروں کے بارے میں مشہور ہے بعض شاعر بڑی جلدی بک بھی جاتے ہیں، کہیں سے کچھ آ جائے تو وہاں کے قصیدے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا غالب کو بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے، میں بھی مانتا ہوں بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن اگر بادشاہ کی بددہانی کی بات آئی تو کہا بنے ہیں شاہ کا مصائب پھرے ہیں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کہا ہماری تو آبرو ہے سلامت ہے تو شاہ کا مصائب ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک سیٹھ تھا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، ریاست بارہ کا ایک جو ہے وہ امیر تھا، اس نے اعلیٰ حضرت کو پیغام بھیجا، احمد رضا بڑی اچھی شاعری کرتے ہو، ہمارا قصیدہ کہو تاکہ ہم تمہیں نوازیں۔ لوگوں نے مشورہ بھی دیا، احمد رضا خان قصیدہ کہہ دیں وہ بہت نوازے گا، بہت بڑا نواب ہے، بہت بڑا سیٹھ ہے، بڑا نوازے گا، اس کے دیے گئے مال سے دین کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی قصیدہ کہہ دیتے ہیں۔ قصیدہ تو لکھا لیکن کیا لکھا، کہا کروں مدحا اہل رضا، کرو مدحا اہل رضا، ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارا اس کی ریاست کا نام تھا نال پارا، الٹا کر کے ریاست کا مارا، میرا دل پارا میں گدھا۔ کون کون گدھا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میں گدھا ہوں اپنے کریم۔ کسی کو شاہی پہ ناز، کسی کو دولت پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، ہمیں بھی ناز ہے، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا دلیل سنو اعلیٰ حضرت۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا، بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، تمہیں تمہارا عقیدہ یاد ہونا چاہیے، تمہیں تمہارے عقیدے پہ صرف شعر یا جذباتی باتیں نہیں، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ عقیدہ سمجھ لو اپنا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث بخاری پہ ایسا تبصرہ کیا کہ تمہارا عقیدہ واضح ہو جائے گا، کبھی تمہارے اس حضور کے اختیار کے بارے میں عقیدے پہ کوئی شک میں نہیں ڈال سکے گا۔ بڑے غور سے سننا، سر سے لے کے پیر تک اپنے جسم کو کان بنا لو اور پھر اس کو ہوش بنا کے میری بات سنو۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری نقل کی، اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ کے اختیار اور رسول اللہ دینے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کو دینے والا کہا نا، حضور کے اختیار پہ بات کی نا، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا پھر کسی سے بھی کیوں، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لے لے مدینہ پاک چلے چاہیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جس کا یہ عقیدہ ہے، کون دیتا ہے
کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے بس دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں یار اپنے آقا پہ اعتماد ہو تو ایسا ہونا آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے کسی کا محبوب سونا ہو تو وہ چوڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چوڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بریلی سے بیٹھ کے زلیخا کو کہہ رہے ہیں آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی ارے ہم تو ہمیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی ہوگا نبیوں کا جس پہ میں نے کہا تھا بڑی غور کرنی ہے اس پہ آپ نے غور کر کے سمجھ لیا نا تو آج کے بعد کوئی بے ایمان آپ کو اس معاملے میں شک میں نہیں ڈال سکے گا کہ حضور دیتے ہیں یا نہیں دیتے اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری رقم کی یہ بخاری کی حدیث ہے جس پہ اعلیٰ حضرت کا میں نے آپ کے آگے تبصرہ رکھنا ہے پہلے حدیث سن لیجئے اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری رقم کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہی حل ہو گیا اس حدیث سے بخاری نے عقیدہ واضح کر دیا اگر تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شفا دے گا بتاؤ نا سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو کیا عقیدہ ہوتا ہے ڈاکٹر شفا دے گا شفا کون دے گا ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو اس کا جو طبیب ہے وہ جو طبیب ہے اس کا جو علاج ہے وہ ذریعہ بنے گا وہ وسیلہ بنے گا وہ ذریعہ بنے گا شفا اللہ نے دینی ہے وہ وسیلہ بنے گا اس کا علاج ذریعہ بنے گا اعلیٰ حضرت نے کہا ہم یہ نہیں کہتے رسول اللہ خزانوں کے خالق ہیں خزانوں کا خالق اللہ خزانے اللہ کے خزانوں کا مالک حقیقی اللہ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اللہ خود اپنے حبیب کو چابیاں دے رہا ہے تو تمہیں کائے کو تکلیف ہوتی ہے تمہیں کیوں الجھن ہوتی ہے مصطفیٰ سے مانگتے کہا رسول اللہ خزانوں کے خالق نہیں خالق اللہ ہے خزانوں کا مالک حقیقی اللہ ہے لیکن اللہ چابی مصطفیٰ کو دے چکا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے ہاتھ میں کنجی ہو قفل یعنی تالا اس کے قبضے میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے اعلیٰ حضرت نے کہا خزانے اللہ کے مالک حقیقی اللہ ذاتی خزانے اللہ کے لیکن اللہ خود چابی مصطفیٰ کو دے چکا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر رزق چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے آ جاؤ مصطفیٰ کے دربار میں آ جاؤ اب اگر اولاد چاہیے دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ اب اگر نعمت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ اب اگر دنیا چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ اب اگر دولت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ کہا اگر جنت بھی چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ کہا اگر اللہ بھی چاہیے رستہ مصطفیٰ کے پاس نعرہ رسالت ان کے ہاتھ میں ہے کلچی ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ اچھا سنو میں یہ آپ کی واہ لینے کے لیے نہیں آیا میں آپ کی واہ لینے نہیں آیا جو حضور کا ذکر آتا ہے اس کو واہ مدینہ شریف سے آ جاتی ہے میں آپ کی واہ لینے نہیں آیا اتنا اونچا بولو مدینے تک آواز چلی جائے
یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو دل کی صدا سنتے ہیں, لیکن سنانے کے لیے نہ پڑھو, ان کو منانے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, منانے کے لیے کہو ان کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے, ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے. ذرا مزہ آ جائے. اللہ تینا کل تو سے, تینا کل تو سے, تینا کل تو سے, ساری کثرت پاتے یہ ہے, ساری کثرت پاتے. سیال کوٹیو لاکھ بلائیں کروڑا دشمن, لاکھ بلائیں کروڑا دشمن, لاکھ بلائیں کروڑا دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہے, کون بچائے بچاتے. قیامت کا دل تڑپڑ وہ کھائے گا جسے مصطفیٰ کے اختیار پہ الجھن ہے. ہمیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. ماں جب بچے کو سلاتی ہے تھپکتی ہے نا, تھپکتی ہے یا نہیں؟ تھپک تھپک کے سلاتی ہے. مرکت کہتے ہیں قبر کو, قائل کے ہو جاؤ مرکت میں اپنے بندوں کو تھپک کر, مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے. پلے سرات اس سے پہلے میزان بھی آتا ہے. قائل کے ہو جاؤ, میزان پہ اعمال تولے جانے ہیں نا, اگر ان کے ہو گئے نا تو جو ان کے ہوتے ہیں نا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے, پھر سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار لگاتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو امام محمد رضا خان, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدہ رضا کا سناتے ہیں. بس میں نے بہت جلدی اپنی بات کو چند منٹوں میں ختم کرنا ہے. میرا واپس سفر بھی ہے, میں نے کل کراچی میں پہنچنا ہے ایک پروگرام میں, صبح اسلام آباد میں ایک بہت اہم میٹنگ ہے, اور اس کے بعد میں نے کراچی بھی پہنچنا ہے کل پروگرام پہ. تو میں نے ابھی بھی ایک پروگرام سے ہو کے آ رہا ہوں, وہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا. اس کے بعد بلکہ میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا, اس مجمع میں سیالکوٹ کے میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا, کل اسلامی نظریاتی کونسل نے آفیشلی کہا, اور میں پھر یہاں کہنا چاہوں گا کہ سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے جو لیا ہے, وفاقی شرعی عدالت کا جو بیان آیا ہے, جو بیان آیا ہے, سود کے خلاف یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کرتا ہے. اور ہم کہنا چاہتے ہیں جو سود کا کام کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے.
اللہ کے ساتھ جنگ کر کے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. وفاقی شرعی عدالت نے یہ جو قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ سود کے خلاف اٹھائے جانے والے قدم کی ہم حمایت کرتے ہیں. الحمدللہ جیسے اسلامی نظریاتی کونسل نے کی وہی بیانیہ میں نے آپ کے آگے بیان کیا. اللہ اکبر. بڑے غور سے میری بات سنیں. آخری 7-8 منٹ ہے میری گفتگو کے. میں نے میکسیمم 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دینا ہے. آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہوگی. پھر جب لوگوں نے رسول اللہ کے علم پہ اختلاف کیا نا، لوگوں نے رسول اللہ کے علم کے اوپر اختلاف کیا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا علم غیب نہیں، یہ کیسی بات کر دی؟ ایک رسالہ لکھا علم غیب کے دلیل میں، ایک ہی ناقابل تردید تھا، دوسرا لکھ ڈالا. دوسرا بھی ناقابل تردید تھا، تیسرا لکھ ڈالا. تینوں کا عنوان تھا کہ وما کانا وما یکون کی تمام قبریں جس ذات کو اللہ نے دی ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے آپ کی نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں. ملکوت و ملک میں اتنی بڑی بات کر دی. ملکوت و ملک ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو. ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا ہے، موضوع سے ہٹ کے ہے، پڑھ دوں. بہت بڑا شعر ہے. عرب کو نا اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا میں بھی بولی جا رہی ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جس کو سمجھ آ رہا ہے ہاتھ اٹھائے. جس کو عقیدہ دل میں بس رہا ہے ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا ہے یہ آخری منٹ ہے، بڑی غور سے سننی ہے میری بات. یہ عرب جو تھے نا، ان کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنی زبان پہ بڑا گھمنڈ تھا. میرے مصطفیٰ آ گئے. جب میرے مصطفیٰ کا کلام سنا نا، اعلیٰ حضرت نے کہا آپ کے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. ویسے جن کو بڑا ناز ہے زبان پہ، مصطفیٰ کے آگے آئے تو دبے لچے نظر آتے ہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم. سارے آپ کے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے علم پہ اختلاف کیا، رسول اللہ کو علم غیب نہیں، کہا یہ بتاؤ سب سے بڑا غیب ہے کون؟ نہیں سمجھ رہے. لوگوں نے کہا رسول اللہ کو علم غیب نہیں. سیال کوٹیوں توجہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا بتاؤ سب سے بڑا غیب ہے کون؟ ماشاءاللہ قاری شاہد صاحب خوبصورت نعت خوان ہیں، تشریف لائے. اللہ ان کو برکت دے. میں ویسے کسی کا استقبال نہیں کرتا، یہ میرے دل کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا علم غیب نہیں رسول اللہ کو. اعلیٰ حضرت نے کہا علم غیب نہیں، یہ بتاؤ سب سے بڑا غیب کون ہے؟ سیال کوٹیوں کو ویسے اتنا پتا ہے یا نہیں پتا؟ بتاؤ سب سے بڑا غیب کون ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، انبیاء علیہ السلام نے بھی براہ راست جس کو نہیں دیکھا. سب سے بڑا غیب کون سا ہے؟ اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا تم کتنے چھوٹے تلازو میں تول رہے ہو مقام مصطفیٰ کو. دلوں کے بھید جانتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو جس کا دل ہے وہ بھی جانتا ہے. گزرا ہوا حال جانتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو گزری قوموں نے دیکھا.
آنے والے وقت کا جانتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو آنے والے بھی دیکھیں گے۔ کہا سب سے بڑا غیب اللہ ہے، ہر نبی تشریف لائے، کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا۔ کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی رسول نے نہیں دیکھا، میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورت، صرف دیکھا نہیں بڑی سوڑی صورت میں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو غیب نہیں جانتے، جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدائی کہاں چھپ سکتی ہے؟ یہ بیان ہے اعلیٰ حضرت کا، کہا جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدائی چھپ سکتی ہے۔ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود۔ بڑی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے علم مصطفیٰ پہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قرآن پڑھو تو اللہ علم مصطفیٰ کا بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے حبیب علیہ السلام جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو میں نے سکھایا۔ اب اللہ نے علم مصطفیٰ کی ذمہ داری خود پہ لے لی۔ اچھا اب کوئی بہت اچھا پڑھا ہونا تو ایک سوال آتا ہے کہاں سے پڑھا ہے؟ تاکہ کریڈٹ سارا اس کو جاتا ہے جس نے پڑھایا ہو۔ یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو اچھا پڑھا ہے تو تعریف اس کی ہے جس نے پڑھایا۔ اچھا اگر کوئی اناڑی ہو تو یہی پوچھا ہے کہاں سے پڑھا ہے؟ سمجھ نہیں ہے، لہجہ بدل جاتا ہے بات وہی ہوتی ہے کہاں سے پڑھا ہے، تاکہ نقص وہاں نکالا جائے جس نے پڑھایا۔ یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں بتایا۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علم مصطفیٰ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا مصطفیٰ کا علم کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، جو یہ نہیں جانتے وہ میں نے سکھایا۔ اب اگر کوئی علم مصطفیٰ میں نقص نکالے گا وہ رسول کا سیکھنے میں نہیں اللہ کا سکھانے میں نکالے گا۔ یہ علم ہے مصطفیٰ۔ آخری بات سن لو، جب ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف ہوا، میں نے یہ پانچواں عقیدہ آپ کے آگے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ پانچواں ہے نا، یہ پانچواں عقیدہ ہے جو میں آپ کے آگے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جس پر پہرا دیا ہے۔ جب یہ ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف ہوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہنا؟ کہا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کیا ہے۔ کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس کا مطلب بتاؤ۔ کہا اے نبی آپ کا سلام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا کہنا کیوں شرک ہے؟ کہا کیونکہ حرف ندا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا بدو یہ ایھا کیا ہے؟ سمجھا یا نہیں سمجھے؟ کہا اب اصول سنو، یا میں کم شدت ہے ندا میں، علماء بیٹھے ہیں، ایھا میں زیادہ شدت ہے۔ مفتی صاحب بتائیے، یا میں ندا میں کم شدت ہے، ایھا میں زیادہ شدت ہے۔ کہا اپنی نماز ہو تو ایھا النبی جائز، ہم یا رسول اللہ کہیں تو ہم مشرک۔ کہا یہ تو ہم نے عقیدہ نماز سے لیا ہے، نعرہ رسالت۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ترمذی کی حدیث نقل کی ندائے یا رسول اللہ کا۔ ندائے یا رسول اللہ کا ثبوت میں اعلیٰ حضرت ترمذی کی حدیث نقل کرتے ہیں، بڑے غور سے سننا۔ اور امام ترمذی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حنیف یا حنیف دونوں ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور امام ترمذی حدیث پہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند بھی نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے کس درجے کی حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور اس حدیث کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ، مجھے خطرہ پڑ گیا لیکن ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، نابینا ہوں زندگی اندھیر ہے،
آنکھیں عطا کر دے. حضور نے فرمایا گھر جاؤ اور گھر جا کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات سے دعا کرو. یہ ترمذی میں الفاظ موجود ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی عرض کرو. یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، پھر گھر بیٹھ کے مجھے مخاطب کرو. کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب آپ سفارش کر دیں. صحابہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری وہ شخص واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا. اب اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت یہاں رکے اور اعلیٰ حضرت نے کہا سوال یہ ہے، وہ صحابی حضور کے سامنے بیٹھا ہے اور حضور اس کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے. اعلیٰ حضرت نے کہا سامنے بیٹھا ہے، اس نے گھر جا کے ٹیلی فون تو نہیں کرنا تھا. سمجھ آئی؟ سامنے بیٹھا ہے اور حضور فرما رہے گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کر دے. حضور قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والے کی سنتا ہوں ویسے ہی سیال کوٹ سے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے والے کی سنتا ہوں. مصطفیٰ کی شان ہے. عقیدہ سمجھ میں آیا؟ 5 عقیدے میں نے تفصیل سے اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ کے آگے بیان کیے. سمجھ آئی؟ دل میں بسا. سنیو تمہیں ڈیفینسو نہیں اوفینسو ہونا چاہیے. میلاد آئے تو تمہارے پاس آ کے کوئی کیوں پوچھے گھر کیوں سجایا ہے؟ جس نے نہیں سجایا اس سے گھر جا کے دروازہ کٹکاؤ، پوچھو تیرے نبی کی ولادت ہے، تو نے صفحہ ماتم کیوں بچھا رکھی ہے؟ تم سے کوئی نہ پوچھا رسول اللہ سے کیوں مانگتے ہو. لڑنا نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں کرنی، جھگڑنا نہیں ہے، مار دو دھاڑ دو نہیں کرنی. دلیل کی صورت میں، مضبوط دلیل کی صورت میں، حسن اخلاق کے اختیار کے ساتھ جا کے لوگوں کو بتاؤ جو ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رسول اللہ کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو تھام لو. یہ جہاں بھی تمہارا ہوگا، وہ جہاں بھی تمہارا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے 4 الفاظ پہ بات کو ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت خطبہ دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے. میں نے یہ خطبہ حضرت کچھ دن پہلے پڑھا، مجھے مزہ آ گیا. اعلیٰ حضرت کے خطبات جہاں ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے شان مصطفیٰ پہ خطبہ دیا، اس کا آغاز جن الفاظ سے تمہید کی نا، مزہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے جب ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قیامت کا بڑا انتظار کیا ہے، قیامت کے دن کا. حضرت میں نے جب پڑھا نا، رسول اللہ نے ایک اشارے سے چاند توڑ دیا، ایک اشارے سے سورج موڑ دیا، ایک آواز سے مردہ زندہ کر دیا، ایک توجہ سے پتھروں سے کلمہ پڑھا لیا، ایک پیغام پر درخت کو بلا لیا، ایک لعاب لگا کے اندھے کو دکھا دیا، ایک سوال کر کے گونگے سے بلوا لیا، ایک ہاتھ اٹھا کے پانی کے چشمے نکال دیے، ایک نظر ڈال کے بارش کو برسا دیا، ایک اشارہ کر کے پاگل کو ٹھیک کر دیا، ایک نظر ڈال کے ایک عام آدمی کو صحابی بنا دیا. شب معراج کا دولہا بن گئے، نبیوں کے امام بن گئے، لا مقام پہ نالین سمیت چلے گئے. جب میں نے یہ سب پڑھا نا، خاتم النبیین بن گئے. جب میں نے یہ سب پڑھا نا سیال کوٹیوں، میں نے یہ سمجھا رسول اللہ کی عزت کا کلائمیکس یہ ہے، انتہا ہے. میں ناقص سوچ ہے، میں یہی سمجھا کہ یہی انتہا ہے. جب میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نا تو مجھے پتا چلا، اعلیٰ حضرت نے کہا ابے تو نے تو ابھی جھلک دیکھی ہے. یہ سورج کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ مڑے؟ یہ چاند کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ ٹوٹے؟ یہ اب جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کے ذوق کے لیے ہیں. پہلی جو باتیں تھی وہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تھی دوسروں کے لیے. اب جو باتیں ہیں وہ ذوق کی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ اٹھے؟ کہا ابھی تو دنیا نے عزت مصطفیٰ کی جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا احمد رضا خان صاحب اگر یہ جھلک ہے اعلیٰ حضرت تو یہ بتائیے دھمک کب ہوگی؟ کہا وہ وقت بھی آنا ہے. میں نے کہا ہم دیکھیں گے؟ کہا بالکل دیکھیں گے. میں نے کہا کب اور کہاں؟ کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. کس کس نے دیکھنی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میں نے کہا کیسے؟ کا ٹوٹ جائیں گے کلاکاروں کے سبھی قید و بند. ٹوٹ جائیں گے کلاکاروں کے سبھی قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے شرط رسول رسول اللہ کے. آخری شعر آج کی گفتگو کا. پھر آخری میں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اعتماد ہو تو ایسا. لا ورب العرش جس کا جو ملا آپ سے ملا. لا ورب العرش جس کا ارے جو ملا آپ سے ملا. صرف مدینہ شریف نہیں، صرف سیالکوٹ نہیں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. نعرہ رسالت. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آخری چار الفاظ جن پہ بات کرتا ہوں. کہا وہ وقت دور نہیں کہ ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق کا دولہ حضور ہوں گے. حضور کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، حضور کو دولہ بنایا، جنا کا دولہ بنایا جائے گا. کہا عاشق اور غلام سنی شادیاں رچا رہے ہوں گے. یہ جو عرش پہ بیٹھا ہے یہ ہمارا نبی ہے. اور منافق، اور آگے ایک اور لفظ کہا، منافق دل پگار حسرتوں سے ہاتھ چبا رہے ہوں گے. ہائے ہائے دل سے دور رہے، یہاں آئے تو پتا چلا ساری کہانی رسول اللہ کی ہے. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. ایک اعلان ضروری سماعت فرما لیجئے. 7, 8, 9 جون کو عیدگاہ شریف کا سالانہ 124واں عرس شریف انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا. 8 جون کو انشاءاللہ عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا صبح کے وقت آغاز ہو جائے گا، جس میں انشاءاللہ اللہ کے کرم، رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ شریک ہوں گے. اس کا عنوان ہوگا یا رسول اللہ کانفرنس بعنوان عقائد اہل سنت، جس میں حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ، توحید کے بارے میں عقیدہ، رسالت کے بارے میں عقیدہ، اور بالخصوص صحابہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر جیت علماء کرام انشاءاللہ تفصیل سے قرآن و سنت کے مطابق بیان فرمائیں گے. آپ سب کو میں اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. تشریف رکھیے. ابھی آپ کے اور میرے پسندیدہ نعت خواں قاری شاہد محمود قادری صاحب مد ذلہ العالی نے بھی انشاءاللہ اپنے یہ دعا ہے میرے پیچھے جلدی پڑ جاتے ہیں لوگ، یہ دعا ہے بھائی، دعا تو دینے دو. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے. یہ نعت شریف پڑھیں گے
اور انشاءاللہ آپ سب کو ذوق آئے گا. میں نے صبح کراچی بھی جانا ہے. اچھا قاری احمد رضا جماعتی کہاں بیٹھے ہیں؟ سٹیج کے پیچھے احمد رضا جماعتی صاحب سٹیج کے پیچھے وضو کر رہے ہیں وضو. احمد رضا جماعتی صاحب دعا کریں ان کا وضو مکمل ہو جائے اور وہ بھی انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے. کافی دیر سے سٹیج کے پیچھے وضو کر رہے ہیں, دعا کریں جلدی مکمل ہو جائے. بڑے اچھے انسان ہیں, میرے بڑے پرانے رفیق ہیں. مدینہ شریف میں بھی ان کا میرے ساتھ بڑا یادگار وقت گزرا ہے. اللہ تعالیٰ احمد رضا جماعتی صاحب کو بھی مزید برکت دے. اب انشاءاللہ وضو بھی ان کا ہو جائے گا. اور میں نے صبح کراچی بھی جانا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہمارے اجلاس کا سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. وہ صبح اسلام آباد میں اجلاس ہے اور میں نے دوپہر کو کراچی بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے.